ناظرین کہتے ہیں کہ زندگی میں ہر کام کر لے لیکن کبھی سوئے ہوئے شیر کو نہ جگائیں ورنہ قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اسرائیل نے چند روز قبل کچھ اسی طرح کی غلطی کی ہے۔ اسرائیل نے ایک ایسے شیر کو دوبارہ للکارا جو شکار کی طاق میں تھا لیکن موقع نہیں مل رہا تھا۔ اب جب موقع ہاتھ آیا ہے تو شیر کسی بھی صورت موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہاں شیر بھی ایک نہیں ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے تو دوسری طرف حماس، لیکن اسی کے ساتھ یمنی حوثی بھی تیار کیے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی اسرائیل نے غلطی کی یمنی حوثی حرکت میں آ گئے۔ یمنی حوثیوں نے بحیرہ احمر میں 2 ایسے اسرائیلی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جن کے پاس اسرائیل کا وہ اسلحہ تھا جو آنے والے دنوں میں فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ کل صبح ہی یمنی کی بحری افواج نے باب المندب میں 2 اسرائیلی بحری جہازوں کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا۔ ان 2 جہازوں میں ایک یونٹی ایکسپلورر اور نمبر 9 جہاز ہے۔ پہلے جہاز کو بحری میزائل اور دوسرے جہاز کو بحری ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ پہلے یمنی حوثیوں نے باقاعدہ اسرائیلی جہازوں کو آگے بڑھنے سے منع کیا گیا، لیکن جب وہ نہ مانے تو یمنی حوثی حرکت میں آ گئے۔ دونوں بحری جہازوں کی جانب سے یمنی بحری افواج کی انتباہی پیغامات کو مسترد کرنے کے بعد ٹارگٹنگ آپریشن کیا گیا۔ یمنی حوثیوں کے سربراہ الامیر یحییٰ سری نے بتایا کہ یمنی مسلح افواج غزہ کی پٹی میں ہمارے ثابت قدم بھائیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت بند ہونے تک اسرائیلی بحری جہازوں کو بحیرہ احمر اور عرب سمندر میں جانے سے روکتی رہیں گی۔ دوستو، یہ تو اسرائیل کے 2 جہاز تھے جنہیں تباہ کیا گیا، لیکن اسی کے ساتھ ایک بیان پر برطانیہ کی جانب سے سامنے آیا تھا جس میں برطانیہ کا کہنا تھا وہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی مغوی شہریوں کے لیے آپریشن کرے گی۔ ٹھیک اسی بیان کے بعد برطانیہ میں قائم میری ٹائم سیکیورٹی گروپ نے بتایا بحیرہ احمر سے گزرنے والا برطانیہ کا ایک جہاز مبینہ طور پر راکٹ کی زد میں آ گیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق نامعلوم بہاماس جہاز سے یمن کے مغربی ساحل سے 35 ناٹیکل میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک راکٹ ٹکرایا۔ اس کے علاوہ پینٹاگون نے کہا ہے کہ ایک امریکی جنگی بحری جہاز اور متعدد کمرشل جہازوں کو بحیرہ احمر میں نشانہ بنایا گیا ہے۔ یعنی گزشتہ روز ہی یمنی حوثیوں نے تقریباً 5 جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، اور یہ سب تب کیا گیا جب اسرائیل نے فلسطینیوں کے خلاف دوبارہ جنگ شروع کی۔ یہ تو ابھی ٹریلر ہے، فلم ابھی پوری چلنی ہے۔ دوستو، گزشتہ ماہ نومبر میں یمنی حوثیوں کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ وہ ان تمام جہازوں کو نشانہ بنانے والے ہیں جو اسرائیل کی ملکیت ہیں یا انہیں اسرائیلی کمپنیاں چلاتی ہیں یا ان پر اسرائیلی پرچم لگا ہوا ہے۔ اس حوالے سے یمنی حوثیوں نے 19 نومبر کو بحیرہ احمر میں ایک کارروائی کے ذریعے اسرائیلی جہاز کو قبضے میں لینے، اسے یمنی ساحل پر لانے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ یمنی حوثیوں کی جانب سے اس آپریشن کی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر جاری کی گئی تھی۔ ناظرین، وار ایک ہی جانب سے نہیں جاری اور یہ سب حملوں کے زمرے میں بھی نہیں آتا، کیونکہ فلسطینی اور دیگر فورسز اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ تو فلسطینیوں کی قسمت اچھی ہے کہ ان کے لیے لڑنے والے کہاں کہاں سے نکلتے ہیں۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی کہیں مثال نہیں ملتی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 700 سے زائد فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں۔ حماس کے ساتھ عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ختم ہونے کے بعد سے اسرائیل کی غزہ اور دیگر قابض علاقوں پر بدترین بمباری جاری ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے گنجان آباد جنوبی حصوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، جہاں شمالی غزہ سے جبری انخلاء کے بعد فلسطینیوں کی اکثریت پناہ لیے ہوئے ہے۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فورسز کی خان یونس کے علاقے میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں جاری ہیں، اور تازہ ترین کارروائی میں اسرائیلی فورسز نے ایک گھر میں چھاپہ مار کر 7 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس میں قطری تعاون سے تعمیر حمد سٹی کی تباہی کے ہولناک مناظر دیکھنے میں آئے، اور ترک ٹی وی کے صحافی ربا خالد لائیو کوریج کے دوران اپنا گھر تباہ ہوتے دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ غزہ کے اسپتالوں میں زمین پر علاج کیا جا رہا ہے، مریض درد سے چیخ رہے ہیں۔ جنوبی غزہ میں نصر اسپتال کے حالات ناقص سے بھی بدتر ہیں۔ اسپتال میں گنجائش سے 3 گنا زائد مریض موجود ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیلی جارحیت نے ہزاروں بچوں کا بچپن چھین لیا ہے۔ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری سے کہیں بچے والدین تو کہیں والدین بچوں سے بچھڑ گئے ہیں۔ ایک بار پھر اسرائیلی فورسز نے غزہ کو بچوں کے لیے جہنم بنا دیا۔ گزشتہ 3 روز سے جاری بمباری میں 60 سے زیادہ بچے مارے گئے ہیں، جبکہ سینکڑوں زخمی بچے اسپتال میں تڑپ رہے ہیں۔ بمباری سے متاثر بچوں پر خوف طاری ہے۔ اس سب کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ اگر حزب اللہ نے ہماری فوج اور سرزمین پر حملے جاری رکھے تو غزہ کی طرح لبنان کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ٹائمز آف اسرائیل کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم نتن یاہو نے غزہ میں جنگ اور لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جڑپوں پر کھل کر بات کرتے ہوئے اپنے عزائم اور پالیسیاں بیان کیں۔ اپنے آئندہ اہداف کو بیان کرتے ہوئے
نتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ اسرائیلی فوج اور ریاست پر حملے بند کرے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے مزید کہا، ایران کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہم ان کے مراکز کو نشانہ بنا کر اسلحہ و بارود کا ذخیرہ تباہ کر رہے ہیں، جنگجوؤں کو سرحد سے دور دھکیل رہے ہیں۔ ناظرین، اب کچھ دیگر خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ بھارت کے لیے گزشتہ اتوار ناکامیوں کا اتوار ثابت ہوا، کیونکہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک بڑی کامیابی ملی ہے، جس میں بھارت کی پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کی مذموم کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ اقوام متحدہ میں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ ممبر کے لیے ہونے والے الیکشن میں بھارت نے پاکستان کو رکن منتخب نہ ہونے دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، تاہم بھارت کو منہ کی کھانی پڑی اور پاکستان 154 ووٹس لے کر 2023 تا 2027 کی مدت کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے طور پر دوبارہ منتخب ہو گیا۔ علاوہ ازیں یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے وائس چیئرمین کے عہدے کے لیے ہونے والے الیکشن میں بھی پاکستان نے 58 میں سے 38 ووٹ حاصل کر کے انتخاب جیت لیا، جبکہ بھارت کو صرف 18 ووٹ ملے تھے۔ پاکستان اب 2 سال کے لیے یونیسکو کا وائس چیئرمین بن گیا۔ یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کے وائس چیئرمین کے طور پر پاکستان کا انتخاب ملک کے لیے کئی ممکنہ فوائد کا حامل ہے۔ یہ عہدہ یونیسکو کی پالیسیوں اور پروگراموں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان کا دوبارہ انتخاب اقوام متحدہ میں پاکستان کی دیرینہ حمایت اور تعمیری کردار کا بہترین ثبوت ہے۔ پاکستان تعلیمی، ثقافت، سائنس اور مواصلات کے مسائل پر عالمی سطح پر وکالت اور تعاون کے لیے اہم کردار ادا کرے گا۔ یہ کامیابی ملک کے لیے باعث فخر ہے، کیونکہ یہ عالمی سطح پر ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری طرف بھارت کے دارالحکومت نئی دلی میں گزشتہ دنوں بند کیا گیا افغان سفارتخانہ دوبارہ کھول دیا گیا ہے، لیکن اس بار طالبان نے بہت بڑی گیم کھیلی ہے۔ اب تک اس سفارتخانے میں گزشتہ دور حکومت کے لوگ تھے، لیکن اب طالبان نے اپنے لوگ وہاں بھیج دیے ہیں اور وہاں قبضہ کر لیا ہے کہ سابقہ حکومت کے تعینات کردہ کئی سفارتی اہلکار نوکریوں سے مستعفی ہو چکے ہیں اور باقی رہ جانے والے طالبان کی حمایت کر رہے ہیں۔ اگلی خبر کا تعلق بھی بھارت سے ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی بھارتیہ جنتا پارٹی BJP آئندہ سال ہونے والے عام انتخابات سے قبل قومی سیاست پر اپنی گرفت مزید مضبوط کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے ریاستی انتخابات میں شاندار کامیابی حاصل کی۔ اتوار کے روز ووٹوں کی گنتی کے بعد سامنے آنے والے نتائج کے مطابق نریندر مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی نے ہندی بولنے والے 3 شمالی ریاستوں مدھیہ پردیش، راجستھان اور چھتیس گڑھ میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کر لی ہے۔ مرکز میں BJP کی سب سے حریف جماعت کانگریس صرف جنوبی ریاست تلنگانہ میں اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، جبکہ 5ویں ریاست میزورم میں انتہائی نتائج کا اعلان پیر کو کیا جا رہا ہے، جس میں واضح اکثریت کانگریس کی بتائی جا رہی ہے۔ سیاسی مبصرین میزورم، راجستھان، مدھیہ، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ کے ان انتخابات کو 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے سیمی فائنل کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ دوستو، یہ انتخابات پاکستان کے لیے بھی اہم ہیں، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے مودی پھر سے وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہوگا۔ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ وہ لوگ جو کمزور ہیں وہ مزید کمزور رہیں گے اور ان پر مظالم ہوتے رہیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں خصوصی افراد کا 32واں عالمی دن اتوار کو منایا گیا۔ اس دن کا مقصد معاشرے اور ترقی کے تمام شعبوں میں خصوصی افراد کے حقوق اور فلاح و بہبود کو فروغ دینا ہے۔ ایک جانب دنیا بھر میں معذور افراد کا عالمی دن منایا گیا، جبکہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو معذور بنانے کے لیے منظم طریقے سے تشدد کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہزاروں کشمیری زندگی بھر کے لیے معذور بن چکے ہیں۔ ان میں 200 سے زیادہ کشمیری بھی شامل ہیں جو 1 یا دونوں آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کشمیریوں کو معذور اور ناکارہ بنانے کے لیے بھارتی فوجیوں کی طرف سے استعمال کیے جانے والے ظالمانہ ہتھ کنڈوں میں مظاہرین پر گولیاں، پیلٹ، آنسو گیس اور مرچی والی گیس گولے چلانا شامل ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی بتا دیں، کافی عرصے سے کوششیں ہو رہی ہیں انہیں واپس لایا جائے، لیکن کوئی بھی کوشش کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ ایک رپورٹ سامنے آئی جس کے مطابق سالوں سے امریکی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے اپنے پیغام میں کہا انہیں فوری رہا کرایا جائے۔ عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ فوزیہ صدیقی 24 نومبر کو کراچی سے امریکی جیل میں قید عافیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ سینیٹر طلحہ محمود نے FMC کارزویل جیل میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 2 گھنٹے تک ملاقات کی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت کو مزید خراب پایا اور وہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ 2008 میں اسی جیل میں عافیہ سے 3 گھنٹے تک ملے تھے، مگر آج میں نے ڈاکٹر عافیہ کو پہلے کے مقابلے میں زیادہ تناؤ اور مشکل میں دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب عافیہ سے قوم اور اپنے سپورٹرز کے لیے پیغام دینے کو کہا
تو انہوں نے کہا کہ انہیں فوری طور پر یہاں سے رہا کیا جائے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ پاکستان آخر کیوں عافیہ صدیقی کو رہا کروانا چاہتا ہے۔ عافیہ صدیقی بار بار کہتی ہے کہ ان کی رہائی کے لیے حکومتی رابطوں کو استعمال کیا جانا چاہیے، کیونکہ ان کے کیس میں بہت سی خامیاں موجود ہیں۔ ان پر ایک ایسے جرم کا الزام لگایا گیا جو امریکہ میں نہیں ہوا تھا۔ انہیں قونصلر رسائی دیے بغیر غیر قانونی طور پر افغانستان سے امریکہ منتقل کیا گیا۔ ان پر امریکی عدالت میں غیر قانونی طور پر مقدمہ چلایا گیا اور قید کی جو سزا سنائی گئی وہ الزام کے مقابلے میں بہت سخت تھی، لیکن کوئی دلچسپی ہی نہیں لے رہا، ورنہ آج عافیہ صدیقی ہمارے پاس ہوتی۔ ناظرین، ہماری اگلی خبر کا تعلق افغانستان اور ایران سے ہے۔ ایرانی صوبے یزد کے شہر محبود میں مبینہ طور پر افغان مہاجرین اور مقامی شہریوں کے درمیان تصادم کا ایک واقعہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں ایک مقامی ایرانی نوجوان مارا گیا۔ نتیجتاً مظاہرین نے مبینہ طور پر افغان مہاجرین کے گھروں کو آگ لگا دی۔ افغانی جہاں بھی جاتے ہیں فساد برپا کر دیتے ہیں۔ انہیں پاکستان سے نکالا گیا تو اب ایران میں فساد پھیلا رہے ہیں، اور اس کا نقصان صرف انہی کو ہو رہا ہے۔ انہی کی وجہ سے گزشتہ کچھ عرصے سے ایران میں افغانوفوبیا اور نسل پرستی کے رجحانات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، آج کی آخری خبر روس سے ہے، جہاں روسی صدر نے عجیب و غریب حکم جاری کیا۔ صدر ولادیمیر پوتن نے یوکرین کے خلاف جنگ میں بڑھتی ہوئی اموات کے بعد روسی خواتین پر زور دیا کہ وہ 8 یا اس سے زیادہ بچے پیدا کریں اور بڑے خاندان کو معمول بنائیں۔ کیف کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار کے مطابق روس کی شرح پیدائش 90 کی دہائی سے مسلسل گر رہی ہے، اور یوکرین کے تنازع کے آغاز کے بعد سے ملک کو 3 لاکھ سے زیادہ اموات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا، یاد کریں جب روسی خاندانوں میں ہماری دادیوں اور پردادیوں کے 7 اور 8 بچے ہوتے تھے۔ آئیے ہم ان روایات کو محفوظ اور زندہ کریں۔ زیادہ بچے اور ایک بڑا خاندان معمول بن جانا چاہیے، جو روس کے تمام لوگوں کے لیے زندگی کا ایک طریقہ کار ہے۔ دوستو، روس سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سے شرح پیدائش میں کمی کا سامنا کر رہا ہے۔ ماہرین اس شرح میں کمی کی وجہ بگڑتی ہوئی معیشت اور اسقاط حمل کے سخت ضابطوں کو قرار دیتے ہیں، جو ممکنہ والدین کے لیے رکاوٹ کا کام کرتے ہیں۔ روسی صدر نے 24 سال قبل اقتدار میں آنے کے بعد سے زیادہ بچوں والے والدین کے لیے مالی انعامات کے نفاذ سمیت مختلف سرکاری مراعات متعارف کروائی ہیں، تاکہ ملک کی کم شرح پیدائش کو بڑھانے میں مدد ملے اور وہ اپنی فوج کو بڑھا سکے۔